الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ عزیز طلباء، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم اور آپ مسلسل گزشتہ 2 دنوں سے اور آج تیسرا دن ہے، 3 دنوں سے جس کتاب کا سبق پڑھ رہے ہیں یا کہ درس حاصل کر رہے ہیں وہ کون سی کتاب ہے؟ نواقض الاسلام۔ جس کتاب کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ نواقض الاسلام۔ نواقض الاسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ امور جن کے کرنے سے اسلام کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ مسلمان رہا ہو، لیکن جن امور کا تذکرہ ہو رہا ہے ان امور میں سے اگر کسی امر کو بھی یا کسی چیز کو بھی اگر وہ انجام دے گا تو پھر وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح نواقض الاسلام جو کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ خیر، جو کتاب آپ پڑھیں نواقض الاسلام، اس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے نواقض کو بیان کیا ہے؟ 10 نواقض۔ کیا 10 ہی نواقض ہیں یا 10 سے زائد بھی نواقض ہیں؟ 10 سے زائد بھی، لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 10 ہی کو کیوں بیان کیا ہے؟ صرف 10 ہی کو کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ 10 وہ بڑے امور ہیں یا بڑے نواقض ہیں جن میں عام طور سے مسلمان مبتلا یا گرفتار ہو جاتے ہیں، یا جن سے جو مسلمانوں سے صدور ہوتے ہیں، کثرت سے یہ صدور ہوتے ہیں، یہ ان امور کا صدور عمل میں آتا ہے یا صادر ہوتے ہیں یا انجام جانے اور انجانے میں پا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 نواقض کو بیان کیا، ورنہ اس کے علاوہ بھی دیگر نواقض موجود ہیں۔ خیر، سب سے پہلا جو ناقض ہم نے پڑھا تھا وہ کون سا ناقض تھا؟ نواقض اسلام میں سے سب سے پہلا ناقض کون سا تھا؟ جی بتائیے۔ کہ آدمی اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرے، یعنی الشرک فی عبادت اللہ تعالی، الشرک فی عبادت اللہ تعالی، یہ سب سے پہلا ناقض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم شرک کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم شرک کریں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا نواقض اسلام میں سے پہلا ناقض ہے، یا یہ کہ ناقض اسلام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ کون سی آیت بیان کی گئی تھی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ٹھیک ہے، دوسرا ناقض ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ نواقض میں سے دوسرا ناقض کیا گزرا ہے؟ کہ عبادت کے معاملے میں ہم اپنے مابین اور اللہ کے مابین کسی کو واسطہ بنا لیں اور اس واسطے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا سوال کریں، یا کہ اسی واسطے پر ہم توکل کریں، بھروسہ کریں، تو یہ بھی نواقض اسلام میں سے دوسرا ناقض ہے۔ تیسرا ناقض جس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ من لم یکفر المشرکین، کہ مسلمان ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی مشرکین کی یا مشرکوں کی تکفیر نہیں کرتا ہے،
او شک فی کفرہم، یا ہے کہ مشرکوں کے کفر میں کیا کرتا ہے؟ شک کرتا ہے۔ یا پھر سے سنیے کہ من لم یکفر المشرکین، کہ جو مشرکوں کی تکفیر کیا ہے؟ نہ کرے، یعنی انہیں کافر کیا ہے؟ قرار نہ دیں۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ تکفیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ تکفیر بالوصف ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ تکفیر بالذات ہے۔ تکفیر بالوصف ہے یا تکفیر بالذات ہے، کسی کام کی وجہ سے ہم کسی کو کافر قرار دیں۔ مثال کے طور پہ یہ بات آئی تھی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کہ تارک صلاۃ کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ تارک صلاۃ کیا ہے؟ کافر ہے۔ لیکن ڈائریکٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہمہ شمہ کا یہ کام نہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں آدمی کیا ہے؟ کافر ہے۔ زید کیا ہے؟ کافر ہے۔ بکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ تکفیر بالذات یعنی کسی کو ذاتی طور پہ، شخصی طور پہ کافر قرار دینا، یہ عوام کا کام ہے یا حکمراں کا کام ہے؟ بتائیے کس کا کام ہے؟ حاکم کا کام ہے۔ کسی عام آدمی کا کام کیا ہے؟ نہیں۔ خیر، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من لم یکفر المشرکین، جو مشرکوں کی تکفیر نہ کرے، یعنی ان کو کافر قرار نہ دے، یا ہے کہ مشرکوں کے کفر میں کیا کرے؟ شک کرے، تو ایسا آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یا یہ کہ او صحح مذہبہم، او صحح مذہبہم، کہ مشرکوں کے مذہب کو کوئی آدمی کیا کرے؟ صحیح ٹھہرائے، صحیح قرار دے۔ کفر اجماعاً، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی بالاتفاق وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر سمجھا جائے گا، اور وہ آدمی کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ جو تیسرا ناقض ہے، یہاں پہ اگر رک کر اگر کچھ بتلائی جائے تو آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی دین کا اعتبار ہے، شمار ہے، اور اگر کوئی دین محبوب ہے تو وہ کون سا دین محبوب ہے؟ اسلام محبوب ہے۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس دین کو صحیح قرار دیتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ چنانچہ مشرکوں کو کافر قرار دینا اور ان کی تکفیر کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ بحیثیت دین کسی اور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو گلے لگاتا ہے، کسی اور دین کو، شریعت کو اختیار کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا آدمی آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِالَّذِي جِئْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، کہ نہیں سنتا ہے میرے بارے میں کوئی یہودی یا ہے کہ کوئی نصرانی، ثم لا یؤمن بالذی جئت بہ، پھر وہ ایمان نہیں لاتا ہے اس چیز پر جس کو لے کر میں آیا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر ایسا آدمی کن لوگوں میں سے شمار ہوگا؟ جہنمیوں میں سے شمار ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی یہودی اور نصرانی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کا علم حاصل کرتا ہے یا اسے علم ہوتا ہے،
اور ایمان نہیں لاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں یہودی ہوں، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، میں نصرانی ہوں، اور میرے نبی کون ہیں؟ میرے نبی کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اپنے اس نبی پر صرف ایمان رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو پھر ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان من اصحاب النار، ایسا آدمی جہنمی ہوگا، جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا او شک فی کفرہم، کہ اگر کوئی آدمی مشرکوں کی تکفیر نہ کرے یا کہ ان کے کفر میں شک بھی کرے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے او شک فی کفرہم، یہ پہلے جملے کی تاکید ہے، یہ پہلے جملے کی تاکید ہے۔ گویا ہر حال میں، گویا یاد رکھیے، ہر حال میں مشرکوں کو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ مشرکوں کو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ کافر سمجھنا ہے۔ ان کے کفر میں ذرہ برابر ہمیں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے او صح مذہبہم، کہ کوئی شخص اگر کسی مشرک کے مذہب کو، اس کے طریقے کو کیا کرتا ہے؟ صحیح قرار دیتا ہے، اس کے دین کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے عقیدے کو صحیح سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ مرتد قرار پائے گا۔ ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ مرتد قرار پائے گا۔ ایسا آدمی بھی اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ان المشرکین کفار، کہ مشرک جتنے ہیں یا مشرکین جو بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مشرکین کافر ہیں لیکن ان کا دین کیا ہے؟ صحیح۔ کیا کہہ رہا ہے وہ آدمی؟ ہم یہ مانتے ایک آدمی ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مشرکین جتنے ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں، لیکن ان کا دین کیا ہے؟ صحیح۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایسا آدمی مسلمان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہمیں کیا ہے؟ ان کے دین کی بھی تردید کرنی ہے اور انکار کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے طریقے کا بھی کیا کرنا ہے؟ شریعت کا بھی انکار کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا دین تو صحیح ہے، کہتے ہیں کہ نصرانیوں کا دین صحیح ہے، او ہم علی حق و نحن علی حق، کوئی آدمی کہے کہ یہودی بھی حق پہ یا نصرانی بھی حق پر ہے اور ہم بھی کس پر ہیں؟ حق پر ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نصرانی بھی کیا ہے؟ حق پر ہے اور ہم بھی کیا ہے؟ حق پر ہے۔ اب بتائیے کہ ایسا آدمی کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ ایک نقطہ یاد رکھیے، قاعدہ یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے کہ دین اسلام کے آ جانے کے بعد، دین اسلام کے آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہو کر مبعوث ہو جانے کے بعد جتنے بھی ادیان ہیں، وہاں پہلے جتنے بھی کیا ہے، پہلے کا جتنا بھی دین ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہو، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، تمام سابقہ دین اور تمام سابقہ شریعتیں اب کیا ہیں؟ باقی ہیں یا منسوخ ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں۔ اس لیے اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، وہ شریعت بھی کیا تھی؟ آسمانی شریعت تھی۔ ان کا مذہب بھی کیا ہے؟ آسمانی مذہب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو نبی بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو نبی بنایا تھا۔ تو ایسے آدمی کا یہ عقیدہ درست سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام سابقہ دین اور تمام سابقہ شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیسرا ناقص تھا جس کا تذکرہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج کے درس کا بہت ہی بلا کسی تفصیل میں گئے ہوئے اور جائے بغیر چوتھا جو ناقص شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، صرف اس کے ترجمے پہ ہم کیا کریں گے؟ اکتفا کریں گے اور اس کا مفہوم کیا سمجھا کر بات کیا ہے آگے بڑھائیں گے۔ چوتھا
جو ناقص شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، کہ وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. غور سے سنیے، وہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی یعنی طریقے سے بہتر کسی اور کا کیا ہے طریقہ. وہ آدمی بھی دین سے اسلام سے نکل جائے گا. بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے. کسی کو دین سے خارج کرنا، کسی کو دین سے نکالنا کوئی آسان کام اور آسان معاملہ نہیں ہے، بڑی ذمہ داری والا معاملہ ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من اعتقد ان غیر ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ، اکمل طریقہ اس کا طریقہ ہے، یا یہ کہ یہ عقیدہ رکھے کہ ان حکم غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا حکم ہے، کسی اور کا فیصلہ ہے. بہت سارے لوگ بہت جلدی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مذہب کا کا جو حکم ہے وہ اسلام کے حکم سے کیا ہے بہتر ہے. اب عیسائیت کے اندر یہ چیز بڑی اچھی ہے، عیسائیت کے اندر کیا ہے دین کے معاملے میں عیسائیت کا یہ حکم کیا ہے بڑا اچھا ہے. یاد رکھیے اس طرح کا قول اور اس طرح کا عقیدہ کیا ہے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں مثال کے طور پر کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمہ، جیسے کہ وہ لوگ جو مشرکوں کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر یا اسلام کے حکم کے اوپر کیا دیتے ہیں فضیلت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. تو ایسے تمفہ ہوا کافرن، تو ایسا آدمی کیا ہے کافر ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے کہ اسلام میں نماز کا جو طریقہ ہے نا، نماز کی جو حیت ہے، نماز کا جو طریقہ ہے وہ عیسائیوں کے طریقے سے کیا ہے خراب ہے، یا ایک عیسائیوں کا طریقہ بہتر ہے. کنیسہ میں جو جاتے ہیں چرچ میں جو عیسائی اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، چرچ کی عبادت نماز سے کیا ہے بہتر ہے، نماز سے کیا ہے بہتر ہے. اگر کوئی آدمی یہ اگر عقیدہ رکھتا ہے یا اس طرح کا گمان کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ ایسا آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا. یا اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ عیسائیوں کے ہاں جو فیصلے کا طریقہ ہے، جیسے عیسائیوں کے ہاں دو آدمی میں اگر لڑائی ہو جائے تو عیسائیوں کے ہاں جو فیصلے کا طریقہ ہے اور حکومت کا طریقہ ہے یا عدل اور انصاف کا طریقہ ہے وہ اسلام کے عدل اور انصاف کے طریقے سے بہتر ہے. اب بتائیے ایسا آدمی مسلمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا. بلکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کافر سمجھا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کی نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہونا چاہیے، اور اسلام کا جو نظام حکومت ہے یا نظام فیصلہ ہے وہ نظام حکومت اور نظام عدل تمام دوسرے ادیان کے نظام سے بہتر کیا ہے سمجھنا چاہیے. درس کا آخری نقطہ، پانچواں جو ناقص شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به، کہتے ہیں کہ من ابغض شیئا، کہ جو آدمی یا کسی چیز کو مبغوض سمجھے، ناپسند سمجھے، مبغوض کس کو کہتے ہیں ناپسند سمجھے، مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے، اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے محبوب یا مبغوض سمجھتا ہے، ناپسندیدہ سمجھتا ہے، تو کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مفاد یہ ہے کہ ایسا آدمی بھی دین سے نکل جائے گا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا دیا ہے؟ نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا. کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا طریقہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے زکوٰۃ کا درست کیا ہے نہیں، تو ایسا آدمی مسلمان باقی رہے گا
مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ کہتے وَلَوْ عَمِلَ بِهِ، اگرچہ وہ آدمی کیا ہے اس حکم پر عمل بھی کرے، لیکن عمل کرتے ہوئے وہ کیا ہے اس چیز کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ناپسندیدہ سمجھ رہا ہے، مبغوض سمجھ رہا ہے۔ تو عمل اگرچہ عمل کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ آدمی اس چیز کو دل سے ناپسند سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کافر اجماعاً، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس بات کی کیا دلیل؟ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے کسی شریعت کو، کسی نظام کو، کسی قانون کو وہ ناپسند کرتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کو بھی ذکر کیا اور کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی نازل کی ہیں ان چیزوں کو وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ناپسند سمجھ رہے تھے۔ فَأَحْبَطَ آمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس پاداش میں ان کے سارے اعمال کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے یا ایک ناپسند سمجھتا ہے، اگرچہ اس پر عمل کرے تو اس کے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، یعنی برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو چھٹا کیا ہے ناقص بیان کیا ہے وہ یہ کہ من استہزا بشیء من دین اللہ، من استہزا بشیء من دین اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں سے، اللہ تعالیٰ کے دین میں سے اگر کوئی آدمی کسی چیز کا مذاق کیا ہے، کسی چیز کا مذاق بناتا ہے یا مذاق سمجھتا ہے، اس سے دل لگی کرتا ہے، تو یاد رکھیے تو ایسا آدمی بھی کیا اسلام سے، بہت سارے لوگ کو دیکھیے کہتے بہت کیا ہے نمازی بنتا ہے، بہت کیا ہے نمازی بنتا ہے، گویا وہ آدمی کیا نماز کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے تو دیکھیے گا بہت سارے طلبہ کہتے ہیں بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑا قرآن پڑھتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، گویا استہزاء کرتا ہے، اسے مذاق میں کہتا ہے۔ دین کے ساتھ کوئی مذاق نہیں، دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے، دیکھیے گا بہت سارے شارٹ پینٹ والے لوگ کیا کریں گے، اس کا مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صدقہ اور خیرات دیتا ہے تو اس کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے چاہے وہ اسلام ہو یا ایک نماز ہو یا ایک توحید ہو یا ایک زکوٰۃ ہو، دین کا کوئی بھی اگر عمل ہے اور کوئی آدمی اس کا اگر مذاق اڑاتا ہے یا مذاق بناتا ہے، چاہے اس کے ثواب کا مذاق بنائے یا ایک اس کی سزا، مثال کے طور پہ ابھی بات یہ آئی کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ اور کوئی آدمی کہے کہ اچھا دیکھ لیں گے کون جنت میں جاتا ہے اور کون، بڑے نماز پڑھتے ہو نا تو دیکھ لیں گے ہم کہ تم جنت میں جاتے ہو یا ہم کیا ہے جنت میں جاتے ہیں۔ گویا جو ہے نماز چھوڑنے کی جو سزا ہے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ایسا آدمی بھی یاد رکھیے کہ دین سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کافرہ، کہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ، مولویوں کا مذاق اڑانے والے لوگ، طلباء کا مذاق اڑانے والے لوگ، علماء کا مذاق اڑانے والے لوگ، قرآن کا مذاق اڑانے والے لوگ، نماز کا مذاق اڑانے والے لوگ، اس کو معمولی اور ہلکے میں نہ لیں، بلکہ ایسے لوگ کیا ہے شریعت کے اعتبار سے کافر، دین اگرچہ وہ مسلمان ہو لیکن اپنے اس طریقے کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے، اس عمل اور اس حرکت کی وجہ سے ایسے لوگ کیا ہے اسلام سے خارج کیا ہے ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ دین کا مذاق اڑانا، مذاق بنانا، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون،
کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے، قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ کے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کی، ہاں یہ کیا وہ کیا۔ یہ ایسے اعمال ہیں یاد رکھیے جس کی وجہ سے یہ آدمی کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دینی امور سے متعلق یاد رکھیے بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ کبھی کبھار طالب علم بھی کیا ہے اس طرح کا کام کیا کہتا ہے، بعد میں کیا کہتا ہے میں مذاق کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا۔ دین کے ساتھ کسی طرح کا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا لا تعتذروا، کہ دین کا مذاق اڑا کر تم لوگ کیا ہے عذر بیان نہ کرو۔ عذر بیان کوئی عذر قبول نہیں کرے ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے تھے، ہمارا مقصد تو یہ تھا، ہمارا مراد یہ تھا، ہماری نیت یہ تھی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بعد اعتذار بھی کریں گے، آپ کے عذر کا، آپ کے اعتذار کا اسلام میں کوئی اعتبار کیا ہے نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اگرچہ تم ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے اس عمل کی وجہ سے، استہزاء بالدین کی وجہ سے تم اسلام سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے، تم نے کیا ہے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ عزیز طلباء، جو 10 نواقض ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے بڑے اختصار کے ساتھ بلا کسی تفصیل میں گئے ہوئے میں نے 6 نواقض بیان کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ 4 جو نواقض ہیں کوشش کی جائے گی کہ اختصار کے ساتھ کل کے درس میں ان 4 نواقض کو بیان کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی طالب علم ان 10 نواقض کو کل سناتا ہے، ان 10 نواقض کو سناتا ہے، میرے پاس یہ ورقہ ہے، جو چاہے لے کر کیا ہے فوٹو کاپی کیا ہے کرا سکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یا جو لوگ بھی اگر اس کو سنا دیں گے، یعنی صرف کیا ہے آپ چھوٹے چھوٹے دیکھیں اتنا لکھا ہوا ہے، صرف کیا ہے 1 2 3 اور 4، یہ پورا نہیں ہے، صرف اتنا ہے، اتنا یہاں پہ ہے نا چھوٹا سا، یہ سب نہیں، یہ تو میں نے لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی کیا اس کو سنا دے گا تو ایسے طالب علم کو بھی کیا ہے کل کے درس میں ہم لوگ کیا دیں گے؟ انعام دیں گے۔ اور بہت آسان ہے، کیا ہے اگر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یاد ہوگا۔ جو لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں انشاءاللہ کل انہیں کیا ہے انعام سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔